حامدا ومصلیا ومسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی میں آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے حوالے سے ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح کے وقت کوئی بندہ کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اس بندے کے لیے، یعنی بیمار پرسی کرنے کے لیے جو بندہ جا رہا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک دعائے بخشش، دعائے مغفرت اور رحمت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی طرح اگرچہ کوئی بندہ شام کے وقت کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شام کو 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ صبح تک اس بندے کی بخشش، مغفرت اور اس کی رحمت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب محترم ناظرین کرام، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب یہاں اجر و ثواب، انعام و اکرام کا معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ تو دنیا کے اندر اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور آخرت کے لیے اس کا جو انعام و اکرام ہے، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک باغ لگا دیتا ہے۔ یہ یعنی آخرت کا انعام و اکرام ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اب جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو یقیناً اخلاص کے ساتھ اور عجز و انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اسے جانا چاہیے، نہ کہ اسے ریاکاری کے حوالے سے جانا چاہیے یا کسی قسم کے دکھاوے کے حوالے سے جانا چاہیے، یا لوگ اس کی جو ہے وہ تعریف کریں کہ فلاں صاحب جو ہے فلاں صاحب کی جا کر کے انہوں نے تیمارداری کی، بیمار پرسی کی وغیرہ۔ یعنی بالکل اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے بندہ جائے تو بیمار کی بیمار پرسی کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ نے یہ حدیث پاک سماعت کی، تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہمارے پڑوس کے اندر کوئی بیمار ہو جائے، ہمارے محلے کے اندر کوئی بیمار ہو جائے، ہماری برادری کے اندر کوئی بیمار ہو جائے، ہماری گلی کے اندر کوئی بیمار ہو جائے، اور ہمارے رشتہ داروں کے اندر اگرچہ دوست احباب کے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے فرشتہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا چلنا کتنا اچھا ہے، تیرا آنا اور جانا کتنا اچھا ہے، اور تیرا یہ آنا جانا اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے۔ اب محترم ناظرین کرام، بیمار پرسی کرنے کے لیے انسان گیا، اور یہ اتنا ایک عظیم عمل ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک عام سا عمل ہے، انسان یہی سوچتا ہے کہ میں اگر کسی کے لیے چلا گیا تو تھوڑی ہی دیر کے اندر انسان واپس آ جاتا ہے بیمار پرسی کرنے کے بعد، لیکن اس انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کتنا بڑا عمل کیا ہے اور اللہ کی طرف سے مجھے اس کا
کتنا بڑا کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کہ آنا جانا بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقبول ہو رہا ہے، اور اس کا چلنا بھی اللہ کے ہاں اچھا تصور کیا جا رہا ہے، اور پھر آسمان سے فرشتہ اس کو آواز دے دے کر کے یہ کہہ رہا ہے، اور پھر اس کا انعام و اکرام بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرا ٹھکانہ جنت کے اندر بنا دیا ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، تیسری حدیث پاک جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو بیمار پرسی وہ اس طرح ہے کہ بندہ جب کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور بیمار پرسی کرنے کے بعد پھر اٹھ کر کے فوراً واپس آ جائے۔ اب یہاں اس حدیث پاک کی تشریح کے اندر یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ محدثین کرام حدیث پاک کی تشریح بیان کرتے ہیں، اس کی سمری بیان کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ملتی ہے۔ تو اب یہاں یہ جو کہا گیا کہ بہترین عیادت وہ ہے، بہترین بیمار پرسی وہ ہے کہ انسان جائے اور وہ جس مقصد کے لیے گیا اپنے اس کام کو کرے، اس مقصد کو حاصل کرے، اور اس کے بعد فوراً اٹھ کر کے آ جائے۔ اب اس سے مراد محترم ناظرین کرام یہ ہے کہ عمومی طور پر آپ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان جب کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، یقیناً وہ بیمار اپنی بیماری کی تکلیف کے اندر ہے، وہ اپنی اس کرب کی کیفیت کے اندر ہے، اور یقیناً وہ پریشان حال ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں ظاہر سی بات ہے ہم جا کر کے اس کے پاس ضرورت سے زیادہ بیٹھیں گے، اور ضرورت سے زیادہ اس سے کلام کریں گے، اور ضرورت سے زیادہ بار بار ہم اس سے جو ہے مخاطب کریں گے، اس کی توجہ کو ہم طلب کریں گے، تو یقیناً اس کو اس چیز کی بھی ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی کہ ایک انسان اپنی بیماری کی کنڈیشن کے اندر ہے، اس کرب اور اس تکلیف کا وہ شکار ہے، تو لہٰذا بار بار وہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہاں حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ بہترین عیادت وہ ہے، بہترین بیمار پرسی یہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے بیمار پرسی کریں، اور جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد اپنا پورا کریں، اور اس کے بعد اجازت لے کر کے واپس آ جائیں۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یاد رکھیں محترم ناظرین کرام، اس بات کا خاص کر کے خیال رکھیں کہ جب آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں تو وہاں جا کر آپ اس کو صبر کی تلقین کریں، وہاں جا کر آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں، وہاں جا کر کے آپ خیر کی بات کریں، وہاں جا کر کے آپ اس سے اس طرح حوصلہ دیں کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کی ظاہری باطنی جسمانی ساری کی ساری بیماریوں کو دور فرما دے گا، وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ انشاءاللہ آپ پر مہربانی کرے گا۔ تو اس طرح جب آپ خیر کی باتیں کریں گے، خیر کے کلمات کہیں گے، تو حدیث پاک میں ہے وہ خیر کے کلمات بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر تسبیحات میں شمار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔